بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت کھلوائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام پیغمبروں سے زیادہ میرے طریقوں پر چلنے والے موجود ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے کھٹکھٹاؤں گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر کھولنے کو کہوں گا۔ داروغہ جنت سوال کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا کہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ آپ کے لیے کھولوں اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ نیز ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کے حلقوں کو ہلاؤں گا، بس اللہ میرے لیے جنت کھول کر مجھے داخل فرما دیں گے اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے، اور میں یہ فخریہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے زیادہ معزز ہوں۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جنت میں کھلواؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ داخل ہونے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ فقراء لوگ، یعنی جو دنیا کے اندر معمولی اور پسماندہ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ دنیا میں خستہ حال، پستہ حال، پرانی روایتوں کے مطابق اوڑھنے پہننے والے، رہنے سہنے والے، چال چلن والے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اب اس فضیلت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اس اعزاز اور اکرام پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی میں بڑائی کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا اظہار میں کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و عاجزی، اس لیے کہا تھا کہ تواضع و عاجزی بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، ہر دوسرے ایمان والے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے سے اچھا سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ فخریہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، بلکہ تحدیث بالنعمہ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں، اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نزدیک تواضع، عاجزی، خاکساری، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب صفت ہے۔ جنت و دوزخ میں گروہ گروہ جائیں گے۔ اہل دوزخ پر ملامت اور اہل جنت کا استقبال۔ دوزخ کے دروازے جیل کی طرح پہلے سے بند ہوں گے اور جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ تمام کافروں کو دھکے دے کر نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، اور چونکہ کفر کے اقسام اور مراتب بہت ہیں، اس لیے ہر قسم و ہر درجے کے کافروں کا گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے، الگ الگ تولیہ بنائی جائیں گی، ان کے الگ الگ جماعت۔ جب وہ دوزخ کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے کھول کر اس میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ کے دروازوں پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ ملامت کرنے کے لیے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ تم نے اتنی بڑی گستاخی کی، اتنا بڑا نقصان اپنے سر مول لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بن گئی، اور اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ تمہیں دھکے دے کر جہنم جیسی بری جگہ میں ڈالا جا رہا ہے، تو کیا تمہارے یہاں کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا کوئی نہیں تھا جو تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا، برے راستے کے نقصانات تمہارے سامنے رکھتا؟ یہ ان سے فرشتے پوچھیں گے۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، یہ کہیں گے۔ وہ جواب میں کیا کہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔
یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تم کو آج کے دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ اسے کہ بھی کہا گیا کہ ان سے یہ سوال ذلت و رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ دوزخی جواب دیں گے ہاں پیغمبر آئے تھے، پیغمبروں نے ہمیں بتایا تھا ہمارا نفع نقصان اور آخرت میں کیا کامیاب کون لوگ ہوں گے، ناکام کون لوگ ہوں گے، وہاں کیا کام آئے گا، سب چیزیں ہمارے سامنے رکھی تھی، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔ پھر ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ غرض ہے کہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے، تکبر کرنے والوں۔ اہل جنت کے بارے میں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ ایمان و تقوی کے مراتب و درجات بھی متوافت یعنی کم اور زیادہ ہیں۔ ہر درجے اور مرتبہ کے مومنین کی جماعت الگ الگ ہوگی، اور ان سب جماعتوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ان کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ دروازوں پر پہنچتے ہی جنت کے محافظ ان کو سلامتی اور خوش عیش رہنے کی خوشخبری سنائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے محافظ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم مزے میں رہو، سو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اسی رکوع کے اندر منکرین کا، کافروں کا، گنہگاروں کا بھی ذکر آیا کہ ان کے ساتھ کی ذلت اور رسوائی کا برتاؤ ہوگا کہ ان کو دھکے مار کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ایسے ہی ایمان والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا بھی ذکر آیا ہے، ان کو کس اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ دوزخیوں کی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت۔ دوزخی آپس میں یہاں بڑی محبتیں رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے اکسانے اور پھسلانے پر کفر و شرک کے کام کیا کرتے تھے، لیکن جب سب اپنے کردار بد کا نتیجہ دوزخ میں جانے کی صورت میں دیکھیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کی بوچھاڑ کریں گے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ حق کو چھپا دیتے ہیں، اور ان کا جھوٹ ہی ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہی سب سے بڑا سچ ہو۔ وہ جھوٹ کو ایسے اچھے سلیقے سے بولتے ہیں اور ایسے اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ ہی لوگوں کو سب سے بڑا سچ لگنے لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ بھئی یہی بات صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان کی دنیا کی یہ چکنی چپڑی باتیں مانی ہوں گی، ان باتوں میں آ گئے ہوں گے، اس میں آ کر انہوں نے کفر و شرک اختیار کیا ہوگا، کل قیامت میں وہ ان کو کوسیں گے، کاٹیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل دوزخ ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے، اور اللہ نے عقل، دماغ، دل اسی لیے دیا ہے تاکہ سوچ سمجھ کے لوگوں کی بات مانیں، سنیں، عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جو جس طرف ہگا لے جائے، جو کہہ دے بس وہی سب سے سچا ہے اور وہی سب سے حق پر ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے سوچنے کے لیے دل و دماغ، دل اسی لیے دی ہے تاکہ ہم بات کو سوچے بھی، اپنی عقل سے بھی کام لیں۔ دوزخیوں کی ایک عجیب حیرت، دنیا میں کفار اہل ایمان کا مذاق بناتے تھے اور ان کا ٹھٹا کرتے تھے، جب دوزخ میں پہنچیں گے تو ان بارگاہ ربانی کے مقربوں کو اپنے ساتھ نہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گے، جیسا کہ سورہ صاد میں فرمایا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ اور یہ دوزخی کہیں گے کہ کیا بات ہے وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، کیا ہم نے ان لوگوں کی غلطی سے ہنسی کر رکھی تھی یا ان کے دیکھنے سے آنکھیں چکرا رہی ہیں؟
دوزخ میں جانے کے بعد کفار و مشرکین دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہیں ہم ویسے ہی ملا کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اور ان کی نمازوں پر اعتراض کرتے تھے، اذان پر اعتراض کرتے تھے، اور ان کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو پسماندہ اور کمزور درجے کا آدمی یا شہری سمجھتے تھے، آج وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ یعنی جب کہ وہ لوگ یہاں نظر نہیں آتے تو اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو برا سمجھنے اور شرارت والے شمار کرنے، ان کا مذاق بنانے میں غلطی پر تھے، اور وہ حقیقت میں اچھے لوگ تھے جو آج یہاں نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ ہیں یہیں مگر ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں، وہ لوگ دیکھنے میں نہیں آ رہے، لیکن حقیقت یہی ہوگی کہ وہ لوگ وہاں ہوں گے ہی نہیں، وہ تو جنت میں ہوں گے۔ اس لیے کفار و فساق، گنہگار، نافرمان لوگ تو دنیا کے اندر ایمان والوں کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو پسماندہ سمجھتے ہیں، نچلے درجے کا آدمی سمجھتے ہیں، معاشرے میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے اعمال کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کل قیامت میں وہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو حق پر اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا چاہیے، دائیں بائیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیسے مذاق اڑا رہا ہے، کیسا اعتراض کر رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے کام میں، اپنے اعمال میں لگے رہنا چاہیے کہ اسی کے بدولت انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بھی جو آدمی زیادہ دیندار ہو، زیادہ تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہو، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو بھائی بہت بڑا دیندار ہے، دیکھے پڑے ایسے دیندار بھی، اور اتنے اونچے کپڑے پہنتا ہے، اونچا پاجامہ رکھتا ہے، ہر ٹائم تسبیح ہاتھ میں، ہر وقت مسواک ہاتھ میں، اور ہر ٹائم سجدے میں، قرآن کی تلاوت میں، یہ تو دکھاوا کرنے والا ہے اور اسے کچھ کام نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی بات ہے۔ تو لوگوں کا کام تو کہنے کا ہے، کہنے دیجیے، آپ اپنے اعمال میں لگے رہیے، کل قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے گا، اور دونوں کے ٹھکانے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اعتراض کرنے والوں کے بھی اور ان لوگوں کے بھی جن پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔